سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ الف لام میم کے دیکھنے والے، سننے والے، پسند کرنے والے بہت ہی قابل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً موضوع کا انتخاب بھی ان کی فہم اور ادراک کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ موضوعات کہ جن کی بحث میں پڑھنا گنجائش طلب بھی ہے اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے اثرات لانگ ٹرم میں رہتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ہم جب مدارس میں داخلے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کم و بیش 8 سال کا ایک درس نظامی ہے، جس کا آغاز پہلے سال سے ہوتا ہے، جس کو اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں بچے جاتے ہیں، ثانیہ، اور اس کے بعد ثالث، اس کے بعد رابع، اس کے بعد خامسہ، اور پھر چلتے آپ 8ویں سال میں آتے ہیں، جس میں آپ کو حدیث کا دورہ کروایا جاتا ہے۔ یعنی ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس میں بچوں کو جدید دور حاضر کے پیش نظر وہ تمام مسائل، فقہی اصطلاحات اور پھر آج کی جو مشکلات ہیں ان سے کس حد تک رجحان دے کے پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آج کا عالم دین آج کے تقاضوں کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے اور مسائل تو روز بروز نئے قسم کے آ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور اصطلاح تھوڑی مشکل ہے مگر پیش کرتا چلوں کہ دین اور شریعت گو کہ ایک ہی چیز ہے، مگر سمجھنے کے لیے 2 انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ دین میں کسی بھی طور سے کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، جیسا ہے ویسا ہی ہے، کافی ہے اور مکمل ہے۔ شریعت ہر دور میں ہر انداز سے اور جغرافیائی اور علاقے اور خطائی انداز سے مختلف تھوڑی بہت لچک دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سرد علاقے ہیں ان کے لیے کچھ معاملات نرم پڑ سکتے ہیں، کچھ گرم علاقوں کے حوالے سے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر سیل فون کے تقاضے اور ہو سکتے ہیں اور لکھت پڑھت کے تقاضے اور ہو سکتے ہیں۔ نگاہ میں آپ پوچھتے ہیں کہ آن لائن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ سارے معاملات شریعت میں آسانیوں کے طرف جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دور جدید کے پیش نظر ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تقاضوں کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اجتہاد کو قبول کر سکتے ہیں کسی بھی انداز سے، یا پھر جیسا ہے ویسے ہی کی بنیاد پہ ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ میں آپ کے سامنے مختلف مشکل اصطلاحات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ دور سلطنت عثمانیہ میں بھی ایک نافذ قانون تھا جو اسی طرح سے پیش کیا جاتا تھا، جس کو مجلۃ الاحکام العدلیہ کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد دور مغلیہ میں بھی ایک فتاوی عالمگیری کے طور پہ جو قوانین پیش کیے گئے اس کو ویسے ہی نافذ کر دیا گیا، اور پھر آج بھی وہ اپنی روایات کے طور پہ موجود ہیں، بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ مگر پیش نظر خطرات اور حادثات اور نئی نئی مشکلات کے ہم اس کو اپڈیٹ کر کے ایک نئی چیز بھی بناتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہم نے شریعت کو پیش نظر تھوڑا سا جدید مشکلات اور تقاضوں کے پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ میں اس سخت اور ثقیل موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج جس مہمان کو دعوت دے رہا ہوں، یقیناً یہ ان کا احاطہ ہے اور یہ انہی کا کیلیبر ہے کہ اس پہ یہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی گفتگو آج ہونے والی، کیونکہ ہمارے پاس مختلف نظریات آج سامنے آئیں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ریلیجیس بھی ہو، سیکولر بھی ہو، لبرل بھی ہو، اور پھر جدید حالات کے پیش نظر بھی ہو۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق اس پروگرام کا خاصہ ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے نوجوان خوشی سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اور بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر آج آغاز آپ سے کرتے ہیں اس سوال کے پیش نظر کہ یہ جو سارا معاملہ کھنچا ہوا ہے، اس میں کس حد تک نئے دور کے تقاضوں کے تحت شریعت میں تھوڑی سی لچک کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، آپ نے آج بہت اہم اور قیمتی موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یقیناً الف لام میم کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے جدید موضوعات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بالخصوص اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف آمادہ کر سکیں، اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں متعلقہ افراد کو فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ یہاں سے مہیا کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب علوم کی بات کی جاتی ہے تو انہیں 3 مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
ایک تو خالصتاً وہ قرآن اور اسوہ حسنہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی پر مبنی ہے. صحیح. یعنی یہ وہ علم ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اور اس کی عملی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت اور اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. دوسرے علوم وہ ہیں جو قرآن و سنت سے مستفاد ہیں, یعنی آپ اسے اجتہاد کے ذریعے سے, استدلال کے ذریعے سے, مختلف مذاہب فقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور مختلف زمانے میں جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں استدلال اور اجتہاد کے بعد ہر دور میں آنے والے پیش آمدہ نئے مسئلے کا حل بتاتے ہیں. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل, تجربے, مشاہدے کی قوتیں عطا فرمائی ہیں, ہم انہیں ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے آبزرویشنز, اپنے ایکسپیرینسز کو بھی استعمال کرتے ہیں, یا جدید اصطلاح میں جب آپ سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سائنسی منہج پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس بارے میں دو الگ جہتیں بن جاتی ہیں. اگر آپ اس کو مکمل توحید, رسالت اور آخرت سے انکار کے بعد دیکھیں گے, جس طرف آج مغرب کھڑا ہوا ہے, تو یہ نتیجہ نکلتا ہے, اس کا نتیجہ الحاد نکلتا ہے. اور اگر آپ اسی علم کو, جس کو سائنسی منہج کہا جا رہا ہے, اگر آپ اس کو وحی الہی کے ساتھ اگر آپ اس کو یعنی منور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایکوائر کریں گے, تو یقینی طور پر آپ تسخیر کائنات بھی کریں گے, لیکن آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ عبداللہ بھی ہوں گے اور خلیفۃ اللہ بھی ہوں گے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمیں تشکیل نو کرنی ہے, تشکیل جدید کرنی ہے, کبھی ریکنسٹرکشن اور کبھی ڈی کنسٹرکشن کی بات کی جاتی ہے, پھر انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن کی بات کی جاتی ہے. تو پرابلم دراصل یہ ہے کہ دور جدید میں جب جدید سائنسی منہج کی وجہ سے ہمیں یعنی نظر آتا ہے کہ ایک دور ایسا ہے جو ہمارا یعنی مغلوب ہونے کا اور ہمارا سیاسی اور معاشی طور پر زوال پذیر کا دور ہے, اور یورپ کے اندر وہاں ترقی ہو رہی ہے, وہاں فلسافیکل, ٹیکنالوجیکل, سائنٹیفک ریولوشن برپا ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ شاید اس مادی دنیا میں ہمارے زوال کا سبب ہمارے مذہبی علوم ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ جب تک ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق یا سائنٹیفک جو مغربی میتھڈالوجی ہے اس کے مطابق اپنے مذہب کی تعبیر نو نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکے گی. اور قرآن و سنت کے جو اصول و ضوابط ہمیں عطا ہوئے تھے وہ پرانے ہو چکے ہیں, اس کی ایک نئی تشکیل, نئی تعبیر, نئی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ اسے دور جدید میں مغرب کے مطابق بنایا جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منہج ہے یہ ایک ایسا طریق ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ گمراہی کے رستے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو قرآن و سنت میں منسوس ہو چکی ہیں, جس میں قرآن و سنت کا ٹیکسٹ موجود ہے, اس کے خلاف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اجتہاد کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا, یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ امت مسلمہ کی زوال, تباہی, بربادی, ذلت, رسوائی, مسکنت اور محتاجی کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو غلط سمجھیں. یا 1400 سال میں امت مسلمہ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تھا, آج کوئی صاحب اٹھ کر بتاتے ہیں کہ جناب اس کی تعبیر یہ نہیں, یوں ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ ہے بدعملی, فسق و فجور, اللہ کے حلال کو حلال نہ سمجھنا, حرام کو حرام نہ قرار دینا. جب ہم بدعملی کرتے ہیں, اس کے سبب زوال میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو دراصل تعبیر نو کرنی تھی, اب ہم نئی تشریح اور نئی تعبیر کی طرف جاتے ہیں. تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہوتا ہے. یعنی تعبیر نو اور تشکیل نو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ سرن اس کی مذمت کر رہے ہیں, مگر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر نو جو قرآن و سنت کے خلاف, وہ جو خلاف ہے اور جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے ہے, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کے اور بھی وجوہات ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو دوسرے طرف کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
ہاں جی، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. اب سب چیزیں بدل رہی ہیں، ان میں نئے نئے تقاضے آ رہے ہیں، اور پھر تقاضے یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ذرا سا اجتہاد کرو، کچھ چیزیں اپڈیٹ کرو، کچھ نئی نئی چیزوں کو ایڈ کرو. تو کیا شریعت میں کس حد تک اور اس طرح سے تجدید نو کس حد تک ہو سکتی ہے، اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آسمان علم کے روشن ستارے مفتی محمد زبیر صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک روشن ستارہ، بہت ہی دقیق اور گہری نظر ڈالتے ہیں اس طرح کے علوم کے اوپر. ان موضوعات کا خاصہ یہی ہے کہ جب یہ ہوتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اچھی رائے بھی سامنے آئے گی سننے کو. تکبیر مسلسل کے بانی ہیں اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اینکر پرسن بھی رہے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی ترجمانی بھی کریں گے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان خورشید احمد صاحب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خورشید صاحب، پہلا سوال ہی آپ کی طرف رکھتا ہوں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت ہی سخت اور ثقیل گفتگو چل رہی ہے، اور چونکہ نظامی اور درس نظامی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پھر یہ کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس میں مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کس حد تک اپڈیٹ ہونا چاہیے، تجدید ہونی چاہیے، تعبیر نو ہونی چاہیے، تشکیل نو ہونی چاہیے. تو موجودہ زمانے میں روایتی درس نظامی کی نصاب کی تجدید نو کتنا ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے، اور کہاں کہاں آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے سوال کی طرف براہ راست آنے سے پہلے میں دو باتیں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں جی. جو اس بحث کی تفہیم کے لیے بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کیا ہے، مذہب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. دیکھیے، مذہب اصل میں عالم کے پروردگار کی وہ ہدایت ہے جو انبیاء کے توسط سے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کے توسط سے انسانوں کو ملتی ہے. صحیح. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے اور ہماری منزل کیا ہے. انبیاء ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری منزل اخروی نجات ہے. خدا کے حضور میں جب ہم پہنچیں تو ایک پاکیزہ وجود کے ساتھ پہنچیں تاکہ اس کی نعمتوں اور اس کی جنت کے اپنے آپ کو مستحق قرار پائیں. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے. یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں جو چیز اہم ہے وہ اصل میں ہمارے اخلاقی وجود کا تزکیہ ہے. دین اسی کے لیے آتا ہے، پیغمبر اسی کے لیے آتا ہے، اور نجات اور بزرگی انہی کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس لیے اس کو فرمایا کہ قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو پہلی بات تو یہ جانیے کہ مذہب اور دین ہے کیا. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال بنیادی اٹھایا تھا کہ شریعت کیا تبدیل ہو سکتی ہے اور کیا اس میں کوئی ہم نئی بات کہہ سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. شریعت ایک لارجر کانٹیکس میں اگرچہ تبدیل ہوتی رہی ہے پوری عالمی انسانیت کی تاریخ میں، لیکن انبیاء کی امتوں کے لیے ایک ہی شریعت رہی ہے. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ہی شریعت، بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ صف میں فرمایا قرآن مجید میں کہ دین ایک ہی رہا ہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ شریعت پیغمبر کے توسط سے ہم کو ملتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ وہی ہوتی ہے جو اس پیغمبر کی امت اس کے لیے فالو کرتی ہے، اس کے پیچھے چلتی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے وہ شریعت جو آپ لے کے آئے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک بات. تاہم ایک وہ چیز ہے جو تفہیم شریعت ہے، ایک وہ چیز ہے جو فہم شریعت ہے. جی. اس کو ہم فقہ کہتے ہیں. جی. تو شریعت اور فقہ میں فرق ہے. شریعت تبدیل نہیں ہوتی، فقہ تبدیل ہوتی ہے. اور فقہ سے مراد انسان کی تفہیم شریعت ہے. یہ ظاہر ہے کہ انسانی کاوش ہے، اس کے پیچھے انسان کی اپنی بصیرت، اس کا سماجی پس منظر، اس کا علم، اس کے حالات، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ فقہ ہے، نہ کہ شریعت. یعنی سادہ لفظوں میں شریعت تبدیل نہیں ہوتی، تفہیم شریعت البتہ تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسانی کاوش ہے. اس بات کو سامنے رکھیے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو مذہب ہے وہ میرے ذات سے، میرے وجود سے متعلق ہوتا ہے میرا تزکیہ کرنے کے لیے. اور وہ تین چیزوں میں مجھے سکھاتا ہے. ایک یہ کہ عالم کی پروردگار سے میرا تعلق کیا ہے، اس کائنات کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اور میرے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات اور انسان کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو مجھے مذہب سکھاتا ہے. باقی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک عقل جیسی نعمت بھی دی ہے. اس کے اندر یہ بھی ایک چراغ روشن رکھا ہے. تو جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں،
جو ہم نے چلانے ہیں وہ اس عقل کی روشنی میں طے ہوں گے جو اللہ نے ایک چراغ ہمارے اندر روشن رکھتی ہے، اس کی روشنی میں ہم طے کریں گے۔ تاہم جو چیز ہمیں سمجھنی کی ہے وہ عقل اور شریعت کے باہمی تعلق کی، وہ یہ کہ دین بنیادی طور پر ہمارے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کریں گے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہم کوئی ایسا حل اپنے معاشی مسائل کا، اپنے سیاسی مسائل کا قبول نہیں کریں گے جس سے ہمارے اخلاقی وجود کو خطرہ ہو، جس سے ہمارا اخلاقی وجود ختم ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ معیشت کی اصلاح کیسے ہونی ہے، یہ خالصتاً عقلی مسئلہ ہے، حالات کے تابع ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ ہم نے معیشت میں کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کرنی جو انسان کے اخلاقی وجود کو پامال کرے، اس کے اندر فساد پیدا کرے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعتوں میں سود کو منع کیا گیا چونکہ اس سے استحصال پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کا اخلاقی وجود برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کہاں عقل کو استعمال کرنا ہے جس کے نتیجے میں انسانی علوم وجود میں آتے ہیں، کہاں خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے سنت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی یہ کائنات جن چیزوں پر کھڑی ہے اس کے بارے میں خدا نے، اس عالم کے پروردگار نے اپنے کچھ سنتیں طے کر دی ہیں۔ ان سنتوں کو ہم سمجھیں گے جس کو آپ نیچرل لاز کہتے ہیں، اس کے تحت اس کائنات کی تسخیر بھی کریں گے، انسانوں کے معاملات بھی کریں گے۔ لیکن جہاں تک مجھے اپنے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرنا ہے وہ اس شریعت کی روشنی میں ہوگا، اس دین کی روشنی میں ہوگا جو اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور ہمارے لیے جو مستند ترین چیز ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اور ان کی شریعت۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ میں مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خورشید احمد ندیم صاحب جو بیان فرما رہے تھے یقیناً خوبصورت گفتگو ہے، مگر اس میں کچھ پہلو نئے بھی ہیں میرے سمجھنے کے لیے، مجھ جیسے شاگرد کے لیے۔ اب شریعت میں تبدیلی تو ممکن نہیں ہے، فقہ کو مختلف اصطلاحات کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے پیش نظر مختلف مسائل کے، اور پھر اس میں اسی لیے اختلافات بھی ہیں، مگر کیا تفہیم میں مسائل تھے، پرانی تفہیم، پرانے فہم غلط تھے، یا اس میں کچھ گنجائش ہے تشکیل نو یا تعبیر نو کی، خاص طور سے مفتی محمد زبیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو قرآن کریم اور احادیث تجربہ کی نصوص سے تعبیر کر لیں، غیر متغیر غیر متبدل احکام شریعت سے تعبیر کر لیں، آپ یہ کہہ دیں کہ جناب وہ ایک خاص قسم کے ڈومین دائرے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث تجربہ کے اندر بیان فرمائے۔ جہاں تک ان اصولوں کا تعلق ہے ان اصولوں میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک جزوی مسائل کا تعلق ہے ان جزوی مسائل کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا رہا ہے، اس تغیر اور تبدل کو ہم اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ نت نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اجتہاد کرتے ہیں، اپنی فکر کو استعمال کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی اس انسانی فکر کو مائع راکد، ٹھہرا ہوا پانی نہیں قرار دیتا، گدلا پانی قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر جمود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے اطمینان کی کیفیت، جمود کی کیفیت، ٹھہراؤ کی کیفیت نہ ہو، فلیکسیبلٹی ہو، لچک ہو، نت نئی فکریں سامنے آئیں، ان کا جائزہ لیا جائے، عقلی بنیاد پر اس کا جائزہ لیا جائے، قرآن و حدیث کے ان متعینہ اصولوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تشکیل جدید یا جب ہم یہ بات کرتے ہیں اجتہاد، تو پھر یہ بھی ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ وہ جو اجتہاد جن امور کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ امور کون سے ہیں۔ یاد رکھیے ہر قسم کا مسئلہ اس قابل نہیں ہوتا، اس کو شریعت الاؤڈ نہیں کرتی کہ آپ اس میں اجتہاد کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آج کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ آ کر کے یہ کہے کہ خنزیر کا گوشت حلال یا حرام، میں اس کے اوپر اجتہاد کروں گا، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شراب پر میں اجتہاد کروں گا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے 4 شادیوں سے زیادہ کی شادیوں کی میں اجازت دینے کے مسئلے پر اجتہاد کروں گا۔ یہ لگے بندے شرعی قوانین ہیں۔ ہاں نت نئے مسائل ہیں، مثال کے طور پر نت نئے مسائل، ایک اصول
शरीयत ने बयान कर दिया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबीअ शैयन क़ब्ल अन यक़बदहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बयान कर दिया सेल एंड परचेज के बारे में। मना फरमा दिया किसी भी चीज को अपने रिस्क और कब्जे में लेने से पहले आगे बेचना शरअन हराम है। अब ये कानून सामने आ गया, जब तक किसी चीज पर कब्जा ना हो आगे नहीं बेच सकते। अब इस उसूल को सामने रखते हुए हम शेयर की खरीदो फरोख्त पर बातचीत करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की बहस करेंगे, क्या शेयर की खरीदो फरोख्त डिलीवरी ऑर्डर से पहले आगे बेचना जायज है या नहीं, सीडीसी के अंदर इंदराज किए बगैर आप आगे बेच सकते हैं या नहीं, फ्यूचर सेल जायज है या नहीं, डिफरेंस बराबर करना जायज है या नहीं। ये अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जितने नए जदीद मामलात के मसाइल, इनको उन अहादीस और कुरान करीम की आयात और नसूस के उसूलों की रोशनी के अंदर हम हल करेंगे। हाँ, उस हल करने के अंदर फिक्री तौर पर इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, जिसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, जिसको राय और इज्तिहाद के इख्तिलाफ कहते हैं, डजंट मैटर, उसमें कोई हरज की बात नहीं। तो एक तो ये बात याद रखनी चाहिए, इस पूरी गुफ्तगू का हासिल ये निकला कि जुज़वी मसाइल में तश्कील जदीद कह लें या इज्तिहाद कह लें, बिल्कुल करना चाहिए। ठहरा हुआ पानी गदला पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि वो मसाइल हैं कौन से जिसमें हम इज्तिहाद कर सकते हैं, अपनी फिक्रों और अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से वो मसाइल हैं जो मुतय्यन है और उसके अंदर हम किसी किस्म की अपनी नई इज्तिहादी काविश नहीं कर सकते। इसका मनहज भी तय होना जरूरी है, पैरामीटर भी बयान होना जरूरी है कि क्या रूल्स हैं, क्या फार्मूला है, क्या स्टैंडर्ड है, किन मसाइल पे हमें क्या करना है। इस पे भी जरा गुफ्तगू गौर तलब है। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, वफ़े के बाद लौट कर आएंगे, जौक साहब से हवाला भी लेंगे इंशाल्लाह। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। खुश आमदीद। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले कह चुके थे कि ये जदीद तकाज़े हैं, जदीद दौर है, इसके हवाले से रंग भी बदल रहे हैं, तो अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। आपने खूबसूरत मिसरों में ये कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जिगर से वही तीर फिर पार कर। अब जवान भी हैं, हालात भी हैं, मुश्किलात भी हैं, मगर उनका हल क्या बनता है। मैं जब दरस निज़ामी पे नज़र डाल रहा था तो बड़े मुश्किल उलूम एक ही वक्त में बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे, और शायद इसी के पेश नज़र बच्चे या तो नहीं पढ़ पाते या पढ़ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा काबिल निकल जाते हैं। ये सवाल मैं खुर्शीद अहमद नदीम साहब से पूछना चाहता हूँ ज़रा समझने के लिए। आपने जो मुझे बताया कि दीन और शरीयत, यानी शरीयत तो फिर काबिल रद्द अमल नहीं है, यानी इसको रद्द नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, मगर फ़िक्र में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं हालात के पेश नज़र। तो उसका तमय्युज़ करते हुए मिनहज क्या होना चाहिए इस्लामी कानून के निफाज का, यानी फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए? खुर्शीद अहमद नदीम साहब। देखिए, असल चीज़ कुरान मजीद और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फ़ाहम है। दीन इसी का नाम है। सही। फ़िक्र असल में वो ताबीरात हैं जो हम हर दौर में उन पर अमल करते हैं, दीन को समझते हुए, या यूँ कहिए कि कुरान मजीद पर गौर करके, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर गौर करके कुछ नताइज फ़िक्र मुरतब करते हैं अपने ऐद के मसाइल को समझने के लिए। इसलिए फ़िक्र एक इंसानी कावश है जो हर दौर में तब्दील होती रहती है और उसको तब्दील होते रहना चाहिए। अच्छा, जो चीज़ अहम है बुनियादी तौर पर वो ये है कि कुरान मजीद की तफ़हीम कैसे हो और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इरशादात की तफ़हीम कैसे हो। देखिए, सुन्नत तो मालूम है, वो तो तवातुर से चली आ रही है, उसके अंदर तो कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं आती, वो तो उसमें तवातुर खुद एक सनद है। लेकिन जो आपकी इरशादात हैं जिसका ज़ख़ीरा बहुत बाद में मुरतब हुआ, उस पर गौर व फ़िक्र का अमल ज़ाहिर उम्मत की तारीख़ में हमेशा होता आया है, आइंदा भी होता रहेगा। सही। असल चीज़ कुरान मजीद की तफ़हीम, तशरीह और उसको ठीक तरह से समझना है। सही। ये वो अमल है जो जारी रहेगा। बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सारी इंसानी उलूम से मुतल्लिक़ हैं, इंसान के गौर व फ़िक्र से मुतल्लिक़ हैं, उसके हालात से मुतल्लिक़। आपने कहा अक़ल से मुतल्लिक़। जो चीज़ बड़ी अहम, मैं आपसे बार बार जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो बुनियादी नुक्ते की ये है
کہ شریعت بنیادی طور پر بہت مختصر سی چیز ہے. ہم نے اس کے دائرے کو غیر ضروری طور پہ بہت پھیلا دیا ہے. اچھا. باقی ساری چیزوں کا تعلق اصل میں کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق اور اس کی تعبیر و تشریح اور اس کی محنت ہے. مثلا آپ اس کائنات کی تذکیر کرنی ہے. بنیادی طور پر یہ ایک سیکولر عمل ہے. آپ نے کائنات پر غور کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. آپ اس قوانین کو دریافت کرتے ہیں, اس کا اطلاق کر کے نئی چیزیں بناتے ہیں. سارا عمل آپ کر رہے ہیں دنیا میں, اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس کو کرنے کی عمل آپ کا آگے چل رہا ہے. اسی طریقے سے سماج ہے, وہ ایک متغیر چیز ہے. سماج آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک نہیں رہا. صنعتی انقلاب سے پہلے سماج کچھ اور تھا, صنعتی انقلاب کے بعد سماج کچھ اور ہو گیا. صنعتی انقلاب سے پہلے خاندان کا ادارہ کچھ اور تھا, یعنی ایک جس کو آپ اجتماعی خاندان کہتے ہیں وہ تھا. صنعتی انقلاب کے بعد نیوکلیئر فیملی کی طرف انسان چلا. تو سماج کے اندر ایک ارتقا ہے. اسی طریقے سے کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ایسا عمل ہے جو بنیادی طور پر کوئی مذہبی عمل نہیں ہے, غیر مذہبی عمل ہے اپنی حقیقت. اچھا, میں خورشید احمد ندیم صاحب اس موضوع کو سمجھنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات اٹھائی ہے میرے لیے ایک نیا انکشاف بھی ہے, کیونکہ ہم عام طور سے شریعت کو بڑی وسعت کے ساتھ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عمیر صاحب, شریعت میں وسعت آپ نے غیر ضروری ایڈ کر دی ہے, تم الگ معاملہ ہے. سائنس ایک الگ معاملہ ہے, شریعت ایک الگ معاملہ ہے. دیکھیے, جب انسان کی ابدیت کا انکار کر کے اس انسانی وجود اور کائنات کی تعبیر کی جائے گی, اس کا نتیجہ الحاد اور کفر ہی ہوگا. اچھا, آپ دیکھیے کہ یہ جو انسانی وجود ہے یہ صرف ایک اخلاقی وجود نہیں ہے, بلکہ ہمارے وجود کی اخلاقی, روحانی, جسمانی, عقلی, جمالیاتی, یہ تمام تر پہلو اور ڈائمنشنز ہیں کہ جن کی تربیت کی طرف باقاعدہ اسلام کی طرف سے توجہ دی گئی ہے. میں یہاں پر, کیونکہ خورشید صاحب نے بہت سے موضوعات کو اٹھایا ہے, دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں صرف آخرت کی نجات کا نہیں بتاتے, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور کامیابی پر مبنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات ہم اپنی عقل محض کی روشنی میں طے نہیں کرتے. یعنی ہمارے معاملات کے حل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری محض عقل نہیں ہے, بلکہ ہم وحی الہی کی روشنی میں, ہمارا دین ہو یا ہماری دنیا ہو, ہم پابند ہیں اس بات کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل کریں. آپ دیکھیے کہ عقل کا جو لمیٹیشنز ہیں, عقل کی حدود میں رہتے ہوئے ہم وحی الہی پر عمل کیسے کریں گے اور اس کا دنیا میں نفاذ کیسے ہوگا. تو یقیناً اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے جو عقلی قوتیں استعمال ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان پرنسپل یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں وحی الہی سے روشنی لینی ہے, قرآن و سنت سے روشنی لینی ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے لیے پورے قرآن میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ریلیجن یا مذہب کا اسکوپ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. وہ خاص طور پر یعنی ایک خدا یا کئی خداؤں پر, دیوتاؤں پر ایمان لانا یا سرٹن سیٹ آف بلیفز کے لیے ریلیجن یا مذہب کا جو ہے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ضرورت کے لیے کبھی کبھی اسلام کو مذہب کہہ دیتے ہیں, لیکن اسلام ایک دین ہے اور ایک ایسا ضابطہ ہدایت ہے کہ جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے لے کر ہماری معیشت, تجارت, ہمارا یعنی سیاست, عدالت, ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, یعنی اس میں عقل کا استعمال نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں اپنے مسائل کے حل کے لیے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کائنات میں غور و فکر کی بات کرتے ہیں تو اس کو خالصتاً ایک سیکولر عمل قرار دے دینا میری رائے میں درست نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں واضح طور پر فرمایا کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, یعنی اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اے رب کریم, وہ وائی کا جواب دیتے ہیں کہ کائنات کیوں بنی ہے. تو دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انسان, کائنات اور خدا کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اگر انسان کی ابدیت کا انکار کرتے ہوئے ان مباحث کو اٹھایا جائے گا تو یقینی طور پر پھر اس کے نتائج وہ ہیں کہ وہ ہوں گے جو آج مغرب کے سامنے آ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک اور بات یہ ایڈ کروں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ خیر اور شر کیا ہیں اور اس کا تعین کیسے ہوگا. جب تک آپ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر خیر اور شر کے تعین کی بنیاد پر یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ اہل اسلام
بحیثیت ایک مسلمان ہم اللہ کو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کو اپنا اسوہ, قدوہ اور رہنما مانتے ہیں, قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک کسی چیز کا خیر ہونا یا شر ہونا اس کا جو اول مدار ہے وہ قرآن و سنت ہے. ہم عقل کے ذریعے سے اس کی تفہیم, اس کی تشریح, اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ آج ہم جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں, ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو بھی ہم نے شریعت کی ایکسپینشن کر دیے, یعنی جہاں ایکسپینشن منع ہے وہ ریڈکشنسٹ اپروچ بھی منع ہے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ دین میں کسی چیز کا اضافہ کریں یا دین میں سے کسی چیز کو کم کر دیں. بہت سی مثالیں یہاں پر دی جا سکتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ جناب سود کا کھانا تو حرام ہے, کھلانا حرام نہیں ہے. عورت اور مرد آپس میں مصافحہ بھی کر سکتے ہیں, سعودی اسٹائل کس بھی کر سکتے ہیں, اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے, اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر نہیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس قدر ایک آزادانہ طور پر جب آپ اجتہاد کریں گے قرآن و سنت کی نصوص کے ہونے کے باوجود, تو پھر اس کے نتائج وہ ہوں گے جو ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہم صنعتی انقلاب کی مثال دے گئے. شریعت کی ریڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت کو ایز اٹ از, ہمارا پرابلم دین کی تعبیر نو نہیں ہے بھائی, دین پر عمل نہیں کیا ہم بدعمل ہو گئے ہیں, فسق و فجور ہم نے اختیار کر لیا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کے طریقے سے لے کر اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, دین اور دنیا کے جتنے بھی معمولات اور اوامر ہیں ہمیں اس پہ ایک ہدایت دے دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی مدار نجات ہے دنیا اور آخرت. مفتی محمد زبیر صاحب, حضرت علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشائے لبے بام ابھی. تو پھر یہ عقل کی جنگ شریعت سے کیوں چھیڑی جا رہی ہے؟ یا میں غلط سمجھ رہا ہوں کہ اسلام تو سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اپنی عقل کو, مگر ظاہر ہے یہ بات بھی ہے کہ جو مسائل عقل سے ہی حل ہوں گے اس میں زبردستی شریعت کو ڈالا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ سر سید احمد خان کی طرف سے خط لکھا گیا کہ حضرت عقل کی کوئی بات, شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جوابی خط کے اندر لکھا کہ آپ نے صحیح کہا مگر آپ نے جملہ الٹ کر دیا ہے. دراصل شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں, عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. میرا موڈ, میرا مزاج, میرا دماغ, میرا من, میری مائنڈ سیٹ, یہ دراصل میں نے اس کو شریعت کے تابع بنانا ہے. شریعت مخدوم ہے, شریعت متبوع ہے, میں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور سمعنا واطعنا کرنا ہے. اور جو عقل کے استعمال کا دائرہ خود شریعت اسلامیہ نے دیا اس میں عقل کو بھی استعمال کرنا ہے. اویس ربانی صاحب, میں 2-3 گزارشات ضروری طور پہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم دین کا خلاصہ بیان کرنے بیٹھتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے, what is the meaning دین, اسلام, شریعت, قرآن و حدیث, تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت, تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہماری رائے اس سلسلے میں یہ ہے, دنیا بھر کے جمہور مسلمانوں کی رائے یہ ہے, قدیم اور جدید تمام سکالرز, علماء, ائمہ, فقہا, مجتہدین, مفسرین اور عامت المسلمین کا شروع دن سے ڈے ون سے جو مزاج اور جو رویہ نظریہ چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے, قرآن و سنت. اور قرآن و سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سنت سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں ایک لفظ یاد رکھیے گا, جب آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افعال کو آپ حجت قرار دیں اور نبی کے قول کو آپ حجت قرار نہ دیں, یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. احادیث تجربہ حجت اسلام ہے, یہ شریعت کے اندر باقاعدہ دلیل اور استدلال کا ایک مستقل ماخذ ہے. یہ عجیب بات ہے, نبی کا فعل تو حجت ہو مگر نبی کا قول حجت نہ ہو. قرآن تو کہہ رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لِتُبَيِّن, what is the meaning بیان, بیان کس کو کہتے ہیں, بیان کا ترجمہ کیا ہے, کشاف نے اس کا معنی کیا لکھا ہے, رازی و غزالی اس کا کیا ترجمہ لکھتے ہیں, عربی ڈکشنری کے اندر اس کا کیا ترجمہ اور معنی لکھا ہوا ہے. تو بیان نمبر 1. نمبر 2, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہا جا رہا ہے. جو کچھ تم کو رسول دے دے, دینے کے اندر قول بھی
بھی ہے فیل بھی ہے. لہٰذا میری گزارش ہوگی سنت اور پھر آ کر کے اس کی کوانٹٹی بیان کر کے 4 5 8 10 16 کبھی کیا گنتی وہ بیان کر کے آپ قولی احادیث کو حجیت سے نکال دیں, یہ غلط ہوگا. یہ عام مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں, اور ہمارے پچھلے اسلاف بھی نہ تو گمراہ تھے نہ جاہل تھے. ایسا نہیں ہے کہ آج دین کے یہ سارے کے سارے تقاضے اور علوم میرے اوپر واگزار اور واشگاف ہو گئے, باقی سارے کے سارے جاہل گزرے ہیں. ایک گزارش. دوسری طور پر گزارش ہے ہمارے بعض لوگوں کے رویوں میں بھی تضاد ہے. جی وقت بہت ہی کم رہ گیا. تضاد یہ ہے ادھر ہم کہتے ہیں کہ شریعت کو غیر ضروری پھیلا دیا ہے, دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے. اب سوال یہ انہیلر کا مسئلہ اگر کوئی مجھ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے, انشورنس کا متبادل کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے, اسلامی بینکنگ کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے, آج میں نے حالت احرام کے اندر ماسک چڑھانے کا فتویٰ ٹی وی چینل پر بیان کیا ہے, تو کیا ان تمام مسائل کے جب سوالات مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں ہم ان کا جواب نہ دیں؟ جواب دینا ضروری ہے, ٹھیک فرمایا آپ نے, یہ تو لازم ہے, ظاہر مسائل بھی نئے ہیں اور جواب بھی آتا رہے گا. جی میں خورشید احمد ندیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس اب مشکل سے 1.5-2 منٹ رہ گیا, اور چونکہ مجھے خلاصہ بھی لینا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں بد اخلاقی ہو جائے گی اگر میں آپ سے اس کی وضاحت نہ لوں. عقل کی اور احکامات کی جو جنگ ہے, جو دونوں متصادم ہم نے کر دی ہیں, اب یہ کہ موجودہ درس نظامی کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے یا عام عوام کے لیے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کوئی رائے عمل ہے ایسی کوئی نئی چیز جس میں سب افہام و تفہیم کے ساتھ مل کے بیٹھے اور پھر کوئی رائے حل نکالیں اس حوالے سے کہ یہ اجتہاد بھی ہوتا رہے مگر کوئی چیز شریعت مقدسہ کے خلاف نہ کھڑی ہو, جو چیز ویسے ہے ویسے ہی رہے؟ کیسا دیکھتے ہیں خورشید صاحب؟ اصل میں اس پروگرام میں بہت ساری اصولی اور اطلاقی موضوعات ایک ساتھ کھل گئے اور ظاہر ہے کہ اس سے خلط مبث پیدا ہوتا ہے. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے دوست وفور تنقید میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت اس نشست کا موضوع نہیں تھی وہ انہوں نے چھیڑ دیں. حدیث کیا ہوتی ہے, سنت کیا ہوتی ہے, وہ آپ الگ سے پروگرام کریں گے تو میں اس پہ تفصیلاً عرض کر دوں گا. میں تو اپنی گفتگو کو اصولاً رکھنا چاہتا ہوں. جو دراصل ادب کے ساتھ گزارش خورشید ندیم صاحب نے ہی فرمایا تھا, اس لیے جواباً کہنا پڑا. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں, آپ بہت تفصیل سے خطاب فرما چکے, آپ بہت تفصیل سے گفتگو فرما چکے, مجھے بس آخری بات کہنے دیجیے. جی عقل اور شریعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں اور نہ متصادم ہیں. غیر عاقل شریعت کا موضوع ہی نہیں ہوتا, شریعت کا مخاطب ہی نہیں ہوتا. میں شریعت کا مخاطب ہی اسی وقت بنتا ہوں جب میں ایک عاقل مخلوق ہوتا. اس لیے میرے عقلی وجود ہی سے شریعت مخاطب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ مرفوع القلم ہیں, ان میں سے ایک مجنون بھی ہے, غیر عاقل بھی ہے. اس لیے کہ شریعت اس سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو میرے پاس عقل ہے, شریعت مجھے اسی لیے مخاطب بناتی ہے. لہٰذا عقل اور شریعت کو باہم متصادم قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ دونوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. میں عاقل ہوں اسی لیے شریعت کا مخاطب ہوں. اور ابھی خیر و شر کی ایک بات ہوئی, میں ضمن عرض کرتا چلوں, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس نے میرے اندر, میرے مالک نے مجھے بناتے وقت اس کا الہام کر دیا تھا میرے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, مجھے اس نے بتا دیا تھا خیر کیا ہوتا ہے اور شر کیا ہوتا ہے. اور اسی کو روشنی بخشنے کے لیے, اس کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہاری فطرت کے اندر خیر و شر کا شعور اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے, اور ہم اسی کو مخاطب کر کے تمہیں بیدار کرنا چاہتے ہیں, تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ خیر کیا اور شر کیا ہے. تو بنیادی بحث کو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں یہاں تک رہے. آپ جب چاہیں گے تو اس پہ ہم اطلاقی موضوعات پر گفتگو کر لیں گے. یہ بات یاد رکھیے, سمیٹنے لگیں گفتگو کو. جی کا مفہوم بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جی سنت کا مفہوم بھی فقہ میں اور ہوتا ہے. دین کے ماخذ کے طور پر سنت کا ایک الگ مفہوم ہے, حدیث کا ایک اور مفہوم ہے, سنت کا ایک اور مفہوم ہے, پوری امت کی تاریخ میں ہے. تو آپ جب چاہیں گے اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے. میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت ٹھیک. بہت بہت شکریہ خورشید احمد ندیم صاحب آپ کا, مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا, ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا. خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ, اتنے ثقیل موضوع کو آپ نے اہتمام سے سنا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت ساری تشنگی رہ گئی ہے. مجھے یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ پروگرام تو ابھی شروع ہوا ہے جیسے, اور بہت ساری بات ابھی ہو جانا باقی ہے, ضروری بھی ہے. میں کوشش کروں گا اس کا ایک اور ایپیسوڈ بھی آئے, مگر یہ واقعی آج کا پروگرام علماء اور عام عوام کے لیے خاصم خاص ضروری تھا, کیونکہ اب آپ ان موضوعات پہ آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی, ورنہ کہیں نہ کہیں آپ پیچھے رہ جائیں گے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تمام مہمانوں کا کہ آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی, خاص طور سے ان پیچیدہ موضوعات کے اوپر جو واقعاً عام عوام تک پہنچنے چاہیے آسان ہو کے. میں مختصراً آج اگر کوئی قرارداد لے کے چلوں گا تو وہ یہی ہوگی کہ دین واقعی
عقل سے تصادم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لینے کا اور مان لینے کا نام ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے وہ ہم سے زیادہ عاقل اور عالم ہے، ہمیں صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو پھر واقعی ہم سپر مین سے کم نہیں ہوں گے ہماری اپنے عام عوام کے لیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اسلامی نظریات کا، حدود پاکستان کا۔ اللہ کی امان میں۔